آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی بڑے قریب رہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، آپ پیپلز پارٹی کی نبض سمجھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا واقع ہی وہ جو اختلافات شو کر رہی ہے اس طرح سے اختلافات شو کرے گی، یا پھر اسی تنہا پہ نوکری پہ راضی ہو جائے گی اور اسمبلی میں جا کے ووٹ حق میں دے دے گی؟ اس سے کم کی تنخواہ پہ راضی ہو جائے گی۔ جو کہا جا رہا ہے نا ہم یہ بچا لیں گے اور ہم وہ بچا لیں گے، بیسیکلی تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے 1972 میں عبوری آئین بنایا تھا، 1 سال لگا پھر اس کو فائنلائز کرنے میں، اور اس میں میرے ایک انکل تھے میری بیگم کے، وہ اس وقت وہ ایک بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں اسٹیٹ منسٹر تھے، وہ بھی شریک تھے، اور ملتان والے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب تھے، اور حفیظ پیزادہ لا اینڈ جسٹس کے منسٹر تھے، وہ بھی شریک تھے۔ ان لوگوں کے بنائے ہوئے ڈاکیومنٹ جس میں اتنے بڑے بڑے نام آپ علماء سے میں لے سکتے ہیں، اسکالرز میں سے لیں، نیشنلسٹ میں لیں، صرف 4 لوگوں کے علاوہ باقی صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن پہ متفقہ کر کے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں، تو اس کو چھیڑنے کے لیے بھی تو کوئی اس جگہ کی طرح کی کوئی آؤٹ فٹ ہوگی تو وہاں بیٹھ کے اس کو ریویو کیا جائے نا۔ اچھا سر، کہ جی فلاں نے کہا ہے اور یہ کر دیں اور کر دیا گیا، اچھا یہ مذاق ہوگا قوم کے ساتھ، اچھا سر، اس کو قوم نہیں قبول کر سکتی۔ جی اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سابقہ رہنما تھے جن میں فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں، جو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب موومنٹ چلائیں گے اور اس کے لیے کام کریں گے، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، آپ اس سارے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی کسی اشارے پہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یا کیا معاملہ، کیا وجہ ہے کہ ان کو اچانک سے خان صاحب کا یہ خیال کیوں آیا؟ دیکھیں یہ ایجنڈا جو میں ان پہ پرسنل کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میرے کلیگ رہے ہوئے ہیں، نہیں پرسنل چھوڑ گئے، وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن میں آبجیکٹیولی 2 کامنٹ جو ہیں وہ میں کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں بابر روان آفیشیل پہ بھی اور نیٹ ورک پہ بھی اور وکالت نامے میں اپنے کالم میں بھی میں یہ آن ریکارڈ بات کہتا رہا ہوں کہ کوئی اور نہ مذاکرات کا اختیار رکھتا ہے، نہ مذاکرات ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں سوائے عمران خان کے۔ ایک مرحلہ تھا جس کا میں گواہ ہوں کہ عمران خان مجھے کوئی بات بتاتے تھے، اس وقت پچھلے چیف منسٹر تھے علی امین خان گنڈاپور، تو میں پوچھتا تھا یہ میں نے کس کو کہنا ہے یا اس میں کس کو، تو وہ اس کا نام لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنے ٹویٹر پہ کہا کہ دھوکہ ہوا میرے ساتھ، ابھی ریسنٹ ان کی ٹویٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اب بھی ہے، انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کسی سے نہ میں کسی بھی صورت میں نہ میں بلیک میل ہوں گا اور نہ ہی میں کسی سے مذاکرات کروں گا۔ اب یہ 2 چیزیں ہمیشہ سامنے آتی ہیں، ایک بڑی انقلابی پارٹی قیادت پہ کس کی امامت کر رہی ہے، مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو کس کی طرف سے گرین سگنل ملا ہے؟ یہ سابق قیادت پہ کس کی ایما پر کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے اور ہم بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کروائیں گے، تحریک شروع کریں گے؟ آخر کوئی تو ہے بیک گراؤنڈ میں۔ ہاں وہ سب کو معلوم ہے کون ہے۔ سر آپ نام لے کر ہماری کنفیوژن دور کر دیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کافی کنفیوز ہیں کہ آخر ان کو خیال اب کیسے آیا کہ بانی کو ریلیز کروانا؟ میں نام لے لیتا ہوں آپ کا میڈم، میں آپ کے احترام میں نام لیتا ہوں، اس میں عمران خان نہیں ہے، اس میں بابر روان نہیں ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی قیادت شامل نہیں ہے۔ جو یہ گفتگو ظاہر ہے ہمارا تو ایک طریقہ ہے اور ایک ڈسپلن ہے کہ جو بات بھی ہوگی اور جب بھی ہوگی وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہوگی اور ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی، اس لیے کہ سٹیک ہولڈر پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، ہم سارے ان کو جو پرو پبلک ایجنڈے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے اتحادی ہیں ان کو قائل کر لیتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے جو اشاعیہ دیا اور اس میں ان کے اتحادی جو ہیں سب تقریباً اس پہ راضی نظر آئے، تو یہ کون سی گدر سنگھی ہے شہباز شریف صاحب کے پاس؟ کیسے وہ راضی کر لیتے ہیں؟ قائل وہ کرتے ہیں جن کے پاس قائل کرنے کی طاقت ہے۔ شہباز شریف صاحب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا
कांग्रेस का शो बॉय। अच्छा सर, अब हमने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो जब उसका मुसाविदा पेश किया गया तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को रिजर्वेशंस थी, इवन 35 शिकें एक्सक्लूड करवाई गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि अगर वही 35 शिकें इस तरमीम 27वीं आईनी तरमीम में होंगी तो फिर ये यकीनी तौर पे आइन के खिलाफ है। तो क्या लगता है हुकूमत जिसको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी जो अभी तक तो कोई हतमी जवाब पीपल्स पार्टी से नहीं की जानिब से नहीं दिया गया, क्योंकि NFC अवार्ड आपको पता है कि उनकी रेड लाइन है, तो NFC अवार्ड में जिस तरह से कहा जा रहा है कि फॉर्मूले में तब्दीली होगी और विफाक को ज़्यादा शेयर मिलेगा, तो ये पीपल्स पार्टी को कन्विंस करना आपको लगता है कि इतना आसान होगा इस बार गवर्नमेंट के लिए? कौन सी गवर्नमेंट जी, ये तो पिछली तनख्वाह पे सारे काम करते आए हैं, जो लाए थे उन्होंने, जिन्होंने बिठाए थे उनका कहना है। सर कुछ लेना दिलाना करके तो ये कन्विंस कर सकते हैं ना इन्हें। हैसियत है। अच्छा सर, अच्छा, ना किसी की औकात है ना हैसियत है, जो साहिब हैसियत है उनकी हैसियत है। मैं जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो मौलाना है उनकी सियासत पे शेर पढ़ा जा सकता है, अगर आप इजाजत दें, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जी जरूर सर। अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। एक तरफ वो कभी भी नहीं खड़े हुए, अब भी नहीं होंगे, और वो दरमियान में रहते हैं हमेशा, और उनके हलवे की जो छोटी इलायची वाली देग है वो सबके लिए खुली रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि ना वो किसी से अलायंस करेंगे, ऐसी जो पार्टी जो जिद्दोजहद में हो। जब वो 25 साल के थे और तालिब इल्म थे, उस वक्त वो जिद्दोजहद में शामिल हुए थे पहली और आखिरी दफा। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी बड़े करीब रहे, जरदारी साहब के साथ भी आपने काम किया, आप पीपल्स पार्टी की नब्ज समझते हैं। ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है, क्या वाकई ही वो जो इख्तिलाफात शो कर रही है उस तरह से इख्तिलाफात शो करेगी, या फिर इसी तनहा पे नौकरी पे राजी हो जाएगी और असेंबली में जाके वोट हक में दे देगी? इससे कम की तनख्वाह पे राजी हो जाएगी। जो कहा जा रहा है ना, हम ये बचा लेंगे और हम वो बचा लेंगे, बेसिकली तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने 1972 में अबूरी आइन बनाया था। 1 साल लगा फिर इसको फाइनलाइज करने में, और उसमें मेरे एक अंकल थे मेरी बेगम के, वो उस वक्त वो एक भुट्टो साहब की कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर थे, वो भी शरीक थे, और मुल्तान वाले स्पीकर साहबजादा फारूक अली खान साहब थे, और हफीज पिज़ादा लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर थे, वो भी शरीक थे। इन लोगों के बनाए हुए डॉक्यूमेंट, जिसमें इतने बड़े बड़े नाम आप उलमा से में ले सकते हैं, स्कॉलर्स में से लें, नेशनलिस्ट में लें, सिर्फ 4 लोगों के अलावा बाकी साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे मुतफिका करके इस पे साइन किए हुए हैं। तो इसको छेड़ने के लिए भी तो कोई उस जगह की तरह की कोई आउटफिट होगी, तो वहां बैठ के इसको रिव्यू किया जाए ना। अच्छा सर, जी फलाने का है और ये कर दें, और कर दिया गया।